جلال الدین حرام ہمیشہ آپ کی بھوک بڑھا دیتا ہے، یہ آپ کی نیند میں اضافہ کر دیتا ہے، یہ آپ کی لالچ کو بڑھا دیتا ہے، یہ آپ کے جسم کے اندر بدبو پیدا کر دیتا ہے، یہ آپ کا دل تنگ کر دیتا ہے، یہ آپ کی سوچ کو محدود اور چھوٹا کر دیتا ہے، یہ آپ کی نیند کو پھیلا دیتا ہے، مطلب آپ کو بے شمار نیند آتی ہے، اور یہ حرام کی کمائی آپ کی روح سے سکون کھینچ لیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ حرام کی جو نحوست ہے وہ کس طرح سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حرام کی نحوست کو پہچان سکیں اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ حرام ہماری زندگی میں کس طرح سے کام کرتا ہے یا ہماری زندگی میں حرام کی وجہ سے کس طرح سے نحوست پھیلتی ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آپ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہماری زندگی میں حرام کی کمائی کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے استاد کے ساتھ تھا تو میرے استاد نے مجھے مزدوری پر لگا دیا۔ میں بحری جہازوں میں لوڈنگ ان لوڈنگ کرتا تھا، مطلب بحری جہازوں میں سامان چڑھایا اور اتارا کرتا تھا۔ میں ساری دن کی محنت کے بعد جتنے بھی پیسے کماتا، میرا استاد ان میں سے 2 وقت کے کھانے کی رقم رکھ کر میری باقی کی کمائی خیرات کر دیا کرتا تھا۔ میں نے ان سے اس بات کی حکمت کی وجہ پوچھی تو وہ مسکرا کر بولے، تم 11 مہینے یہ کام کرو، میں تمہیں اس کے بعد اس کا جواب دوں گا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں 11 ماہ تک یہ کام کرتا رہا، جہازوں میں لوڈنگ ان لوڈنگ کرتا رہا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 11 مہینے کے بعد جب میں 12ویں مہینے مزدوری کے لیے نکلا تو میرے استاد محترم نے مجھ سے کہا کہ تم آج مزدوری کرنے ضرور جاؤ، لیکن مزدوری میں جھوٹ موٹ کی بیماری کا بہانہ کر کے سارا دن کام چوری کرنا اور کہیں کسی کونے میں بیٹھ کر شام کو اپنا معاوضہ لے کر میرے پاس آنا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ کے حکم پر عمل کیا۔ میں سارا دن پیٹ میں درد کا بہانہ بنا کر ایک کونے پر بیٹھا رہا، لیٹا رہا، شام کو معاوضہ لیا اور اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ استاد نے فرمایا تم اب 2 وقت کے کھانے کے پیسے رکھ کر باقی رقم خیرات کر دو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ یقین کریں وہ 11 ماہ میں پہلا دن تھا جب میرا دل خیرات کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں یہ پیسے خیرات نہ کروں بلکہ اپنے پاس ہی سارے پیسے جمع کر لوں۔ میں نے اس دن خوب سیر ہو کر پیٹ بھر کر کھانا کھایا لیکن میری بھوک ختم نہیں ہوئی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن پہلی بار اپنے کمرے کی کنڈی لگا کر گھوڑے بیچ کر سویا لیکن میری نیند مکمل نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اگلے دن اپنے جسم سے پہلی مرتبہ بو آنے لگی، مجھے پہلی مرتبہ اپنے کپڑے پر خوشبو لگانا پڑا اور مجھے پہلی مرتبہ نماز میں لذت محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے شیخ کو اپنی ساری کہانی، ساری کیفیات بتائی۔ وہ ہنس کر بولے، بیٹا یہ سارا حرام کا کمال ہے۔ حرام آپ کی زندگی کی تمام نعمتوں کا جوہر اڑا دیتا ہے، آپ انسان سے جانور بن جاتے ہیں۔ میرے استاد محترم نے بتایا جلال الدین حرام ہمیشہ آپ کی بھوک بڑھا دیتا ہے، یہ آپ کی نیند میں اضافہ کر دیتا ہے، یہ آپ کی لالچ کو بڑھا دیتا ہے، یہ آپ کے جسم کے اندر بدبو پیدا کر دیتا ہے، یہ آپ کا دل تنگ کر دیتا ہے، یہ آپ کی سوچ کو محدود اور چھوٹا کر دیتا ہے، یہ آپ کی نیند کو پھیلا دیتا ہے، مطلب آپ کو بے شمار نیند آتی ہے، اور یہ حرام کی کمائی آپ کی روح سے سکون کھینچ لیتا ہے۔ میرے شیخ محترم نے مجھے بتایا آپ کو آج ایک دن کا حرام 40 دن تک ستائے گا۔ آپ ان 40 دنوں میں جھوٹ کی طرف بھی مائل ہوں گے اور آپ کا دل گناہوں کی طرف بھی مائل ہوگا۔ آپ غیبت بھی کریں گے، آپ کے دل میں لالچ بھی آئے گا، آپ دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش بھی کریں گے اور آپ کے اندر امیر بننے کی خواہش بھی پیدا ہوگی۔ میں ڈر گیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا۔ میں نے استاد محترم سے پوچھا کہ میں اگر حرام کے ان برے اثرات سے خود کو بچانا چاہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ استاد محترم بولے روزہ رکھو اور خاموشی اختیار کرو، یہ دونوں چیزیں تمہیں اندر سے پاک کر دے گی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد محترم کی بارگاہ میں عرض کی کہ حرام کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی ہر وہ چیز جسے دیکھنے، سننے، چکھنے اور چھونے کے بعد آپ کے دل میں لالچ پیدا ہو وہ حرام ہے۔
یہ آپ کے وجود کو قبرستان بنا دیتا ہے، یہ آپ کو اندر سے اجاڑ دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، یہ آپ کو بے جوہر بے معنی کر دیتا ہے، بے قیمت کر دیتا ہے، اپنے گھر میں، اپنے پڑوس میں اور پھر معاشرے میں آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی اور آپ کے چہرے کی رونق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ سارا واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ حرام کی لذت یا حرام کا جو ذائقہ ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ حرام کی نحوست ہم اپنی زندگی میں غور کر کے محسوس نہیں کرنا چاہتے، ہم بس اپنی زندگی کو ایک پٹری پر چڑھا کر بس اندھا دھند بانگنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہم حرام کی تمیز رکھتے ہیں نہ ہم حلال کی تمیز رکھتے ہیں۔ آج ہماری زندگی میں ہم میں سے تقریباً ہر ایک کی زندگی میں بے سکونی کیوں ہے؟ آپ اپنے اندر بے قراری محسوس کرتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ آپ لاکھوں روپے بھی کما لیں تب بھی ایک بے قراری سے رہتی ہے، آپ اپنی زندگی میں بے شمار دولت جمع کر لیں پھر بھی ہماری جسم کے اندر، ہماری زندگی کے اندر بے سکونی سی رہتی ہے۔ یہ سب حرام کا کمال ہوتا ہے۔ جب تک ہم اپنی زندگی میں غور کر کے حرام کو محسوس کر کے اپنی زندگی سے حرام کو دور نہیں بھگائیں گے، ہم کبھی بھی اپنی زندگی میں سکون نہیں پا سکتے۔ حرام کی نحوست بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف ایک دن کام چوری کی، جھوٹ موٹ کا بہانہ بنا کر، بیماری کا بہانہ بنا کر کام سے اپنے آپ کو دور رکھا اور پورے دن کی مزدوری لے کر جب وہ واپس آئی تو ان کے دل کے اندر لالچ پیدا ہوئی، ان کی دل کے اندر پہلی مرتبہ امیر بننے کی لالچ پیدا ہوئی۔ وہ جو روز صدقہ و خیرات کر دیا کرتے تھے، اس دن پہلی مرتبہ ان کے دل میں یہ لالچ پیدا ہوئی کہ یہ آج کی مزدوری پوری میں رکھ لیتا ہوں، اس کو خیرات نہیں کرتا۔ حلال کی کمائی میں ان کا خود دل کرتا تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، لیکن جب ایک دن مزدوری کی، حرام کمائی کی، تو اس حرام کی کمائی کو خرچ کرنے کا ان کا من نہیں ہو رہا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ حرام کی نحوست ان کے جسم کے اندر آ گئی تھی۔ وہ حرام کی نحوست کو اپنے اندر محسوس کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نماز میں بے سکون رہا، میں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے آپ سے گھن محسوس کر رہا تھا، اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی بدبو دور کرنے کے لیے خوشبو لگانے پر مجبور ہوا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ حرام کی نحوست۔ ہم بھی اگر اپنی زندگی کو حرام کی کمائی سے پاک کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم نے اب تک حرام کمائی کی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم مزید حرام کی کمائی، حرام کی زندگی، حرام کے روزگار سے خود کو دور رکھیں، تو سب سے پہلے ہمیں توبہ کرنا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کرنا پڑے گا، ندامت کے آنسو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے ہوں گے۔ اس کے بعد مسلسل 40 دن تک ہمیں روزہ رکھنا پڑے گا، خاموشی اختیار کرنی پڑے گی، 5 وقتہ نماز شروع کرنی پڑے گی، اور زیادہ تر ہم اپنا وقت اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر میں گزاریں گے، تب ہی ہم ان چیزوں اور ان چیزوں کی نحوست سے پاک ہو سکیں گے۔ اور پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں حرام کی نحوست سے محفوظ فرما، حرام کی کمائی سے محفوظ فرما، اور اپنے گھر میں لانے والے ہر اس 1 روپے سے محفوظ فرما کہ جس میں حرام کی بو آتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔